شافعہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہا تھا جب اسے ابراہیم صاحب کا فون آیا۔ کچھ دیر تک وہ بے سود کھڑا موبائل کو دیکھتا رہا، پھر ایک لمبا سانس کھینچ کر موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ چاچو، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں، مجھے آفس جانا ہے، مجھ سے بھی خفا ہو۔ ابراہیم صاحب نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ شافعہ طنزیہ ہنسا۔ میں خفا؟ کیا مجھے کسی سے خفا ہونے کا حق ہے؟ ایسے مت کہو بیٹا، ہم تمہارے اپنے ہیں، تمہیں پورا حق ہے ہم سے ناراض ہونے کا۔ کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا چاچو، اور آپ بے فکر ہیں، میں کسی سے نہیں خود سے خفا ہوں۔ ابراہیم صاحب بے بسی سے بولے۔ شافعہ، میں نے بھی اماں کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ شافعہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی نہیں سنی تو کیا ارحام نے بھی انہیں منع نہیں کیا؟ وہ تو جانتی ہے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اس نے خاموشی سے انگوٹھی پہن لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے بیٹا، اس نے منع کیا تھا لیکن جب بھی اماں تمہاری نہیں سن رہی تھی تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کی سنے گی؟ شافعہ خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اب آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، کیا مطلب کیا ارادہ ہے؟ مطلب تم ارحام سے شادی کرو گے؟ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ دادوں نے زبردستی کی منگنی کی ہے، نکاح نہیں، اور آپ بے فکر ہیں، میں نکاح تک کی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا۔ شافعہ نے کار کا موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی، پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اچانک بیک ویو مرر پر نظر پڑی، گاڑی سے کچھ فاصلے پر آئی نور کھڑی تھی۔ شافعہ گاڑی کا شیشہ اوپر کرنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے آئی نور کی نظر اس کی گاڑی کے بیک ویو مرر پر پڑی۔ شاید اسے کسی کی نظر خود پر محسوس ہوئی تھی۔ شافعہ نے گھبراتے ہوئے فوراً گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، او، اس نے دیکھ لیا، اب پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں اسے چھپ چھپ کر تارتا رہتا ہوں۔ ویسے ہی اسے خیالی پلاؤ بنانے کی بہت عادت ہے۔ شافعہ نے اوف کرتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ زیان کمرے میں سو رہا تھا جب میراب اس کے کمرے میں آئی۔ اس کا فریکچر ٹھیک ہو گیا تھا، بس تھوڑا بہت درد تھا جس کی وجہ سے گرم پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میراب زیان کا سر پر آ کر شور مچانے لگی، بائی بائی، لیکن زیان کے کان پر جوں نہیں رنگی۔ میراب نے اس کے بال پکڑ کے کھینچے۔ بائی؟ زیان نے نیند میں غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میراب، یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے سونے دو، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ لیکن وہ میراب ہی کیا جو زیان کی بات مان لے۔ وہ وہیں اس کے سر پر کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ جب کافی کوششوں کے بعد بھی وہ نہیں اٹھا تو میراب دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مت اٹھیے، وہ تو ماما نے کہا تھا کہ نگرس بنا رہی ہوں، زیان کو بلا لاؤ۔ زیان ایک جھٹکے سے اٹھا، برپار سے اترتے ہوئے بولا، ماما نگرس کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، پہلے بتانا تھا نا۔ زیان اٹھا تو میراب کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ اچھا، کھانے کا نام سنتے ہی کیسے فوراً اٹھ کے، اور میں جو کب سے آوازیں لگا رہی تھی تو بے ہوش ہوئے پڑے تھے۔ زیان اسے سر پر کر کے باہر جاتے ہوئے بولا، زیادہ فالتو باتیں مت کرو، مجھے نیچے جانے دو۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو میراب ہنسی دباتے ہوئے بولی، ہاں جائیے جائیے، آپ کے نگرس انتظار کر رہے ہیں۔ زیان سیدھا کچن میں چلا گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میراب سیڑھیاں اترنے لگی۔ زیان اس کی طرف دیکھا، بولا، کہاں ہے؟ میراب دانت نکال کر بولی، ماما گئی ہوئی ہیں کام سے۔ زیان دانت پیستے ہوئے بولا، میراب میں تمہیں کسی دن گنجا کر دوں گا۔ میراب کہکا لگاتے ہوئے بولی، کیوں، بزنس چھوڑ کر سیلون کھول لیں گے کیا؟ زیان سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب نیند حرام کی ہے تو میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میراب کہکا لگا کر بولی، کیا آپ نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا؟ ہاں ہاں۔ میراب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بولی، میں نے آج تک پانی نہیں ابالا، آپ چائے کی بات کر رہے ہیں؟ زیان اسے دیکھا، بولا، ہاں، بہت اچھی بات ہے یہ جو اتنے فخر سے بتا رہی ہے، کچھ نہیں آتا تو سسرال میں جا کر جوتے کھاؤ گے۔ میراب نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کو بڑے چھپے پکوان بنانے آتے ہیں، کبھی اٹھ کر پانی بھی پیا ہے آپ نے جو مجھے لیکچر دے رہے ہیں؟ زیان سیدھا بیٹھا ہوا آنکھیں پھاڑ کر بولا، ایکسکیوز می، آپ شاید بول رہی ہیں کہ آپ کے سامنے زیان حیدر بیٹھا ہے اور دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو زیان حیدر سے نہ ہو سکے۔ میراب اسے چیلنج کرنے والے انداز میں بولی، ایسی بات ہے تو پھر ہو جائے مقابلہ۔ زیان بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا، ہو جائے، اور دونوں ایک دوسرے کو ناک چڑھا کر کچن میں زلزلہ لانے کے لیے گھس گئے۔ آئے نور ارمینہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی، اسے بیگ اور کپڑے لینے تھے۔ ارمینہ بیگم کپڑے دیکھ رہی تھی۔ آئے نور کو سامنے والی شاپ پر ایک بیگ پسند آیا تو وہ انہیں وہیں چھوڑ کر سامنے چلے گی۔ وہ بیگ دیکھ رہی تھی جب اسے کچھ فاصلے پر منہا دکھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا اور وہ اس لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آئے نور کو حیرت کا جھٹکا لگا، منہا وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ؟
اس لڑکی کی پوچھ نور کی طرف دی۔ نور شاپ سے نکل کر منہا کی طرف جانے لگی، لیکن منہا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ نور کو دیکھتے ہی منہا کا رنگ اڑا۔ اپنے سامنے کھڑے لڑکی کو وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے اصرار کرنے لگی، لیکن شاید وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے منہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دھکیلنے والے انداز میں جانے کے لیے کہا۔ نور نے اس لڑکی کا سائڈ سے آدھا چہرہ دیکھا تھا اور وہ کوئی شناسا چہرہ نہیں تھا۔ نور منہا کے پاس آ کر رکی، اس لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر دونوں ہاتھ باندھ کر منہا کی طرف دیکھا۔ منہا فوراً مسکرا کر بولی، ارے رے آئے نور، تم یہاں اچانک؟ نور نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ مال ہے جہاں اچانک ہی آیا جاتا ہے، کوئی انویٹیشن نہیں بھجوانا پڑتا بلانے کے لیے۔ منہا ہنسی، میرا مطلب ہے کس کے ساتھ آئی؟ نور نے اس پار چہرے سے کہا، ماما کے ساتھ۔ اچھا، نور نے بویں اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور تم؟ منہا بوکھلائی، میں وہ بس کون تھا یہ لڑکا؟ منہا، نور نے سیدھا سوال کیا۔ منہا نے ہنستے ہوئے ٹالنا چاہا، کون یہ لڑکا؟ وہ اس کا کوئی سامان کھو گیا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں۔ بہانہ تو کم از کم ڈنگ کا بناؤ منہا۔ منہا کے تیور بدلے تھے، وہ نور کچھ کہنے ہی والے تھے، اچانک ارمینا بیگم وہاں آ گئی۔ ارے منہا تم؟ ہیلو آنٹی، کیسی آپ؟ منہا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نور اسے ابھی بھی گھور ہی تھی۔ منہا بیٹا، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ منہا نے نور کو دیکھا، پھر ارمینا بیگم سے بولی، آنٹی میں اکیلی ہی آئی ہوں، بس ایک دو چیزیں لینی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ ارمینا بیگم نور سے بولی، تم نے بیگ لے لیا؟ چلیے رہنے دے ماما، مجھے پسند نہیں آیا، چلتے ہیں۔ منہا بھی جانے لگی تو نور اسے دیکھتے ہوئے بولی، منہا گھر پہنچ کر مجھے کال کرنا، بات کرنی ہے کچھ۔ منہا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی۔ ارمینا بیگم اور نور وہاں سے چلے گئے تو منہا نے پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھا، او گاڈ، اب یہ نور نے دماغ کھپانا ہے میرا۔ زیان اور میراب دونوں ہاتھ باندھے چولہے کے سامنے کھڑے تھے۔ زیان بول رہا تھا، تم جلاؤ، میراب بول رہی تھی آپ جلائیں۔ آخر کار لڑ جگڑ کر زیان چولہا جلانے کے لیے آگے بڑھا۔ کچن میں ملازموں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا انہوں نے۔ وہ دونوں اپنی مدد آپ کے تحت چائے بنانے کا کارنامہ انجام دینا چاہتے تھے۔ زیان ماچس ڈھونڈنے لگا، میراب مزے سے کھڑی تھی۔ زیان نے اس کے سر پر چپل لگائی، کھڑی تماشا دیکھ رہی ہو، ماچس ہی ڈھونڈو۔ میراب نے دانت نکال کر کہا، بھائی آنکھیں بند کرے ایک جادو دکھاؤں؟ زیان منہ بناتے ہوئے بولا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جادو دکھانے کی، ماچس ڈھونڈو۔ میراب آگے بڑھی، چولہے کا بٹن گھمایا اور چولہا جل گیا۔ زیان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے، اوئے یہ کیسے کیا تم نے؟ زیان بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ میراب فخریہ انداز میں بولی، جادو۔ زیان منہ بنا کر اس کی نقل اتار کر بولا، جادو؟ آئی بڑی جادو کرنے والی، بتاؤ جلدی کیسے جلایا تم نے چولہا؟ الیکٹرک چولہا یہ بغیر ماچس کے بھی جل جاتا ہے۔ زیان متاثر ہوا، واو۔ پھر تفتیشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو کبھی کبھی کچن میں بھٹکتی ہو، کہیں تمہیں چائے بنانے تو نہیں آتی؟ تبھی تم نے مجھے چیلنج کیا۔ میراب نے آنکھیں گھمائی، اوف، میں نے ایک دو بار ماما کو جلاتے ہوئے دیکھا، اس لیے پتہ ہے، اور چائے میں آج پہلی بار ہی بناؤں گی۔ زیان پھر اس کے سر پر مار کر بولا، تو چائے کا پانی کیا اپنے منہ میں ابالو گی؟ چائے کس میں بنتی ہے وہ لے کر آؤ۔ میراب کندھے اچکا کر بولی، مجھے کیا پتہ کس میں بنتی ہے، ہمیں تو کپ میں ملتی ہے۔ زیان نے کوفت سے منہ پر ہاتھ رکھا، اوف اللہ، اتنی بھوور لڑکی کس گھر میں نہ دے۔ زیان نے پھر اس کے سر پر مارا، چائے کپ میں ملتی ہے تو کیا کپوں میں ہی ابلتی ہے؟ کسی پتیلی میں بنتی ہوگی، کوئی پتیلا نکالو۔ میراب نے غصے سے تو دیکھا، دھمکی دینے والے انداز میں بولی، اب اگر ایک اور بار آپ نے میرے سر پر مار کر میرے بال خراب کیے نا تو میں۔ زیان بمیں اٹھا کر بولا، تو کیا؟ ہاں۔ زیان نے پھر اس کے سر پر مارا، چلو جاؤ پتیلی ڈھونڈو۔ میراب نے غصے سے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر ہاتھ جھٹکے اور دانت پیستے ہوئے بولی، بائی۔ پھر مڑ کر ایک ایک کبر کھولنے لگی، ایک کبر میں اسے بڑا سا پتیلا نکال کر لائی۔ زیان نے پتیلا دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کا کھانا نہیں پکانا، چائے بنانی ہے، اپنے منہ کے سائز کا پتیلا لاؤ۔ میراب نے دانت پیس کر اسے گھورا، پھر بڑا پتیلا واپس رکھنے لگی تو اوپر سے دو اور پتیلے کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ زمین پر گرے۔ ان دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ملازم باہر سے دوڑتا ہوا آیا، کیا ہوا زیان صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی جی سب ٹھیک ہے، بس یہ بتا دے دو چھوٹے پتیلے کہاں رکھے ہوئے ہوں گے؟ ملازم پتیلے نکالنے کے لیے اندر آنے لگا تو زیان بولا، آپ وہیں سے بتا دیں، ہم نکال لیں گے۔ ملازم نے اسے چولہے کے نیچے والے کبر کا بتایا۔ زیان نے کبر کھولا تو سامنے چھوٹے پتیلے رکھے تھے۔ مل گئے، ٹھیک ہے، بس آپ جائیے۔ ملازم وہاں سے چلا گیا۔ زیان نے دو پتیلے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے، اب دونوں ہی پتیلے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ چولہا
وہ گھنٹے پہلے سے جلا کر بیٹھ گئے تھے۔ میراب نے زیان سے پوچھا اب شروع کہاں سے کرے؟ زیان چولہے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا فریج سے دودھ لے کر آؤ۔ میراب نے دودھ کا پیکٹ چولہے کے ساتھ رکھا۔ زیان اسے سکھاتے ہوئے بولا دیکھو پہلے دودھ ڈالیں گے۔ زیان نے کافی سارا دودھ پتیلے میں ڈالا۔ زیان نے دودھ کا ڈبہ واپس رکھا تو میراب نے بھی اس کی نقل کرتے ہوئے پتیلے میں دودھ ڈالا۔ اچانک زیان کو یاد آیا ایک منٹ ہمارے بیچ تو مقابلہ ہو رہا ہے نا، تو تم کس خوشی میں میری نقل اتار رہی ہو؟ میراب منہ بنا کر بولی نہیں دیکھ رہی میں آپ کو، میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں۔ زیان منہ بنا کر بولا وہ اپنا طریقہ جیسے تم تو جرمنی سے کلاسز لے کر آئی ہو، زیادہ باتیں نہ بنائیے چائے بنائیے۔ زیان پیچھے ہوتے ہوئے بولا پہلے تم بناؤ گی ورنہ مجھے پتہ ہے تم میری نقل کر کے بناؤ گی۔ میراب نے زیان کو گھورا۔ زیان اسے آگے کرتے ہوئے بولا کیا ہوا بناؤ بناؤ۔ میراب بھی پرعزم انداز میں بولی ہاں بنا لوں گی۔ میراب نے پتیلی میں دودھ ڈالا، پھر سوچنے لگی اب کیا ڈالوں، پھر اچانک یاد آیا تو چٹکی بجائی ہاں چینی بھی تو ڈالیں گی۔ اب چینی کہاں رکھی ہوگی؟ سلپ پر رکھا ہر ڈبہ اس نے کھول کر دیکھا، چینی بھی کافی جدوجہد کے بعد اسے ملی۔ زیان پیچھے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس سے اب سہولت ہو گئی تھی، سب چیزیں سامنے تھی، کچھ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ لاؤ اب میراب اس سے کشمکش کا شکار تھی کہ چینی ڈالے گی کتنی؟ دودھ اس نے 2 کپ لیا تھا، چینی اس نے 10 کپ کے حساب سے ڈال دی، لیکن پھر بھی زیان اسے متاثر نظر آنے لگا۔ آگے آتا ہوا بولا واؤ میراب تمہیں تو سب پتہ ہے یار۔ میراب نے فخر سے گردن اونچی کی۔ زیان نے اس کے سر پر پھر چپل لگائے فالتو میں اترانے نہیں، بولا کام کرو۔ میراب نے دانت پیستے ہوئے ہونہار نظر سے اسے گھورا، پھر پتی کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ اب یہ ٹی بیگ کہاں رکھے ہوں گے؟ زیان نے حیرت سے پوچھا ٹی بیگ کیوں؟ میراب بویں اٹھاتے ہوئے بولی کیونکہ شاید چائے میں پتی بھی ڈالتے ہیں۔ زیان نے اپنے ہونٹ گول کرے اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ڈھونڈو۔ میراب نے اوپر کور کھولا، شکر تھا ٹی بیگ سامنے رکھا تھا، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے 2 ٹی بیگ نکال کر پتیلے میں ڈالے۔ لوگ دل پر پتھر رکھتے ہیں، زیان نے منہ پر پتھر رکھ کر ہنسی روکی تھی۔ پتیلا چولہے پر رکھ کر میراب نے سکھا سانس لیا اور خوشی سے ہنستے ہوئے بولی ہو گیا؟ کیا ہو گیا ابھی پکانا بھی ہے؟ اسے میراب کندھے اچکا کر بولی ہاں تو اب یہ خود ہی پکتی رہے گی یا میں اس میں چمچ چلاتی رہوں؟ زیان نے آنکھیں گھمائی۔ میراب اب تم سائڈ پر ہو جاؤ، اب میں چائے بناؤں گا۔ پیچھے ہونے کو تو ایسے بول رہے ہیں جیسے چائے نہیں بنائیں گے جنگ لڑیں گے۔ زیان نے دھکیلتے ہوئے میراب کو پیچھے پھینکا، پھر پتیلا چولہے پر رکھا جس میں دودھ پہلے سے شامل تھا، چینی کا ڈبہ آگے کیا، 1 2 3 4 اور یہ آخری 5، پورے 5 چمچ نے چینی ڈالی، پھر پاس پڑے دوسرے ڈبے کو کھولنے لگا۔ میراب پیچھے سے بولی بھائی ٹی بیگ سامنے ہے۔ اس نے اپنی چائے پار سے بالکل دھیان ہٹا دیا تھا۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا ڈفر اس طرح چائے بناتے ہیں، ٹی بیگ نہیں ڈالتے۔ میراب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زیان پتی کا ڈبہ کھولتے ہوئے بولا کیونکہ ہم پارٹنرشپ میں کام نہیں کر رہے جو ایک دوسرے کو اچھا برا بتاتے۔ ڈبہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میراب نے پیچھے سے زیان کے ہاتھ پر مارا اور ڈبہ نیچے، ساری پتی زمین پر گر گئی تھی۔ زیان نے غصے سے میراب کو دیکھا یہ کیا کیا تم نے؟ ساری پتی گرا دی۔ میراب چیختے ہوئے بولی میں نے نہیں گرائی، ڈبہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں چیختے چلاتے رہے۔ زیان نے ڈبہ اٹھایا تو اس میں تھوڑی بہت پتی تھی، اس میں سے 3 چمچ پتی نکال کر اس نے پتیلے میں ڈالی اور نیچے گری پتی کو دیکھا، بولا چھوڑو اسے بعد میں صاف کر دینا تم۔ میراب بویں اٹھا کر بولی میں کیوں صاف کروں گی، گرائی آپ نے ہے تو صاف بھی آپ کریں گے۔ وہ دونوں پھر لڑ رہے تھے کہ میراب کی چائے ابل کر فوراً باہر آ گئی۔ میراب چولہا ہلکا کرنے کے بجائے چیختی رہی چائے گر گئی۔ زیان نے جلدی سے چولہا ہلکا کیا لیکن جب تک آدھی چائے گر چکی تھی جو اب سلپ کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی گر رہی تھی۔ زیان اور میراب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میراب نے چائے کو دیکھتے ہوئے کہا یہ تو اتنی سی بچی ہے، پھر سوچتے ہوئے بولی پانی ڈال دوں؟ زیان نے بھی حامی بردی ہاں ڈال دو۔ میراب نے ڈھیر سارا پانی پتیلی میں ڈال دیا۔ اب اسے یہ شکوہ تھا کہ چائے میں رنگ ہی نہیں آ رہا، اس لیے اس نے بچی ہوئی پتی بھی چائے میں ڈال دی۔ اب دونوں کھڑے اپنی اپنی چائے کو گھور رہے تھے۔ زیان کی چائے کا رنگ جتنا کالا تھا، میراب کی چائے کا رنگ اتنا ہی پھیکا۔ کچھ منٹوں بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب چائے کو کپ میں ڈال لینا چاہیے۔
دونوں نے ایک ایک کپ نکالا۔ میراب نے پتیلی کا ہینڈل پکڑا اور چھوڑ دیا۔ یہ تو اتنا گرم ہو رہا ہے، زیان اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اچھا گرم ہو رہا ہے؟ چائے تو تم نے برف پر پکائی تھی نا، اس لیے گرم ہو رہا ہے۔ میراب نے اسے گھورا۔ زیان نے اپنی چائے کپ میں ڈالی تو میراب کی بھی اس کے کپ میں ڈال دی، اور چائے ڈالتے ہوئے اس نے ڈالی کم تھی، گرائی زیادہ تھی۔ وہ دونوں چائے کا کپ اٹھائے باہر نکل رہے تھے جب عارفہ بیگم کچن میں داخل ہوئی، اور کچن کی حالت دیکھ کر انہیں اٹیک ہوتے ہوتے بچا تھا۔ پتیلی گرے پڑی تھی ٹائلز پر، پتی کا ڈبہ اور پتی دونوں ہی بے حال پڑے تھے، اور سلپ سے لے کر زمین تک چائے کی ایک ندی بہی تھی۔ عارفہ بیگم ان دونوں کو ہونہار نظروں سے دیکھ کر چیخی، یہ کیا حشر کیا ہے تم لوگوں نے کچن کا؟ کیا کوئی زلزلہ آیا تھا یا طوفان؟ وہ دونوں ہی خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر زیان ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگے آتا ہوا بولا، ماما ہم دونوں نے چائے بنائی ہے، آپ ہی کا بتائیے کس کی زیادہ اچھی ہے؟ عارفہ بیگم نے ان دونوں کے کپ کی طرف دیکھا اور پھر ان کے چہرے کی طرف۔ تم دونوں خود ہی یہ چائے پیو۔ زیان اور میراب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عارفہ بیگم ہاتھ باندھ کر بولی، پیو پیو۔ زیان اور میراب دونوں نے اپنی اپنی چائے کا ایک گھونٹ لیا، اور دونوں کی آنکھیں پھٹ کر باہر آ گئی۔ دونوں تیزی سے سنک کی طرف بھاگے۔ عارفہ بیگم پیچھے سے بولی، یہ زہریلی چائے مجھے پلا کر مارنا چاہتے تھے۔ زیان اور میراب نے انہیں پلٹ کر دیکھا۔ زیان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چائے میٹھی زیادہ ہے یا کڑوی، اور میراب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے چائے میں چینی ملائی تھی یا پانی میں۔ عارفہ بیگم ان دونوں کو کچن سے نکل کر جاتے ہوئے بولی، میں 10 منٹ بعد آ کر دیکھوں تم دونوں نے کچن صاف کر دیا ہوا ہو۔ زیان اور میراب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماما ہم؟ عارفہ بیگم طنزیہ مسکرا کر بولی، ہاں تم دونوں نے جب پھیلا سکتے ہو تو صاف بھی کر سکتے ہو۔ زیان چیختے ہوئے بولا، لیکن ماما میرا تو پیپر ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ عارفہ بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی، پڑھ لیا تم نے، پہلے سب صاف کرو اور پھر جاؤ۔ زیان اور میراب دونوں کپڑے اٹھا کر کچن صاف کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آئی نور نے گھر پہنچ کر فوراً منہا کو فون کیا۔ پہلے تو منہا نے فون نہیں اٹھایا، پھر کچھ دیر بعد اٹھا لیا۔ ہیلو نور، ہائے ہیلو کو سر پر رکھ کر سیدھا اہم بات پر آئی۔ منہا تم مال میں کس لڑکے کے ساتھ تھی؟ منہا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، دوست تھا میرا۔ نور نے حیرت سے کہا، دوست تمہارا؟ ایسا کون سا دوست آ گیا جسے میں نہیں جانتی؟ منہا آواز اونچی کرتے ہوئے بولی، اب تم میرے ہر دوست کو تو نہیں جانتی نا، فیس بک فرینڈ ہے وہ، ویسے بھی وہ جہاں نہیں رہتا جہاں ہوا ہے نہیں رہتا، آیا ہوا ہے۔ آئی نور کو حیرت کا جھٹکا لگا، فیس بک فرینڈ؟ تو کیا فیس بک فرینڈ سے تم ملنے بھی جاتی ہو؟ منہا کچھ نہیں بولی۔ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ منہا دھچکے سے بولی، پاگل ہو تم، میں اس سے شادی کیوں کروں گی؟ میں تو اس سے ایسی باتیں کرتی ہوں، وہ یار جسٹ فرینڈ۔ نور نے دکھ سے کہا، منہا تم ایسی کب سے ہو گئی کہ تم کسی انجان لڑکے سے اسے جانے بغیر اسے بات کرتی؟ اور بات تو دور، تم اس سے ملنے بھی چلی گئی۔ تم اسے صرف دوست کہہ رہی ہو، تو کیا وہ بھی تمہیں صرف دوست سمجھ رہا ہے؟ منہا نے چڑ کر کہا، دیکھو نور، پہلے پلیز مجھے تمہارا کوئی لیکچر نہیں سنا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس بارے میں بات ہی نہ کریں، ورنہ ہماری دوستی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ نور کو حیرت ہوئی، اس نے دکھ سے سوچا، تو کیا ہماری دوستی اتنی کمزور ہے کہ ایک انجان انسان کی وجہ سے ہماری دوستی پر اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے منہا، میں تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، تم جو کرنا چاہتی ہو کرو۔ منہا نے بھی کندھے اچکا کر کہا، گڈ، اس ہی میں بہتری ہے، کل ملتے ہیں یونی میں۔ منہا نے فون کاٹ دیا۔ نور فون ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھی رہی۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ دوستی بھی کمزور ہو جاتی ہے؟ نہیں، دوستی کبھی کمزور نہیں ہوتی، انسان کی سوچ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ انسانوں پر بات ہوتی ہے کہ کون کس حد تک دوستی نبھاتا ہے، کیونکہ دوستی کرنا آسان ہے، دوستی نبھانا مشکل ہے۔ محبت کرنا آسان ہے، اظہار محبت ہی تو مشکل ہے۔ امتحان کا سلسلہ تقریباً 15-20 دن تک چلتا رہا۔ یہ 15-20 دن اسٹوڈنٹ کی زندگی کے سب سے لمبے تھے، جو انہوں نے رو رو کر گزارے۔ آخری امتحان ہوشیار عروج پر، جہاں ایک طرف پیپر سے جان چھوٹنے کی خوشی تھی، وہیں دوسری طرف زندگی کے خوبصورت دنوں کا اختتام تھا۔ جہاں ایک طرف زندگی کا ایک اہم مسئلہ ختم ہوا تھا، تو وہیں دوسری طرف کچھ جان سے پیارے بنے رشتوں سے بچھڑنے کا غم بھی تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد کسی کو کیا پتا کہ زندگی کب کہاں لے جائے، پھر کبھی ایک دوسرے سے ملیں بھی یا نہیں، پھر کبھی وہ کینٹین میں ساتھ بیٹھ کر چائے کے چسکے لینا دوبارہ نصیب ہونا ہو، ایک دوسرے کے
ڈپارٹمنٹ کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنا، پروفیسرز کی نقل اتارنا، لائبریری کی کتابیں لے کر مہینوں واپس نہ کرنا، اپنے دوست کو کسی کا نام لے کر بار بار تنگ کرنا، کسی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اسے گھنٹوں اتارنا، نیو اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا، پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گلوکار دوست سے گانوں کی فرمائشیں کرنا، دوبارہ واپس آ سکیں گے یہ دن یا کبھی بھول سکیں گے ان دنوں کو؟ ہاں، زندگی کی مصروفیات میں دھندلے ضرور پڑ جائیں گے، لیکن اچانک کوئی شناسا چہرہ دیکھتے سب یاد آ جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ اور دوست کبھی بلائے نہیں بھولتے۔ آخر پیپر دے کر سب باہر نکلے تو کچھ چہروں پر ہنسی تھی تو کچھ چہروں پر اداسی۔ سب کے چہرے دیکھا زیان شافعہ کے کندھے پر سر رکھ کر بولا، یار ان سب کو دیکھا تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ شافعہ نے اس کا کندھا اپنے سر سے اٹھا کر کہا، زیادہ ڈرامے مت کرو، تم تو روز میرے سر پر ناچتے ہو، تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ زیان کندھے جھاڑتے ہوئے بولا، تو باہ مجال ہے جو کبھی میری سنجیدہ شکل تم سے برداشت ہو جائے۔ سامنے سے ان کی کلاس کا گروپ شافعہ اور زیان کی طرف بڑھا۔ فہد اور اسد دونوں روتی سی صورت بنا کر زیان کے گلے لگے۔ زیان گھبراتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا بھائیو، ایسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے، میری ہنسی نکل جائے گی۔ فہد اسے الگ ہوتے ہوئے بولا، یار آخری سیمیسٹر ختم، مطلب یونی اور آزادی دونوں کے دن ختم، میں تو سب کو بہت یاد کروں گا۔ زیان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جب بھی یاد کرو فون کر کے ڈنر پر بلا لینا، میں دوڑتا آ جاؤں گا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ سب کا کہہ کر بلند ہوا تھا۔ فہد اپنے گندے پار سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، تم وہ واحد دوست ہو جسے پوری یونیورسٹی مرتے دم تک نہیں بھولے گی۔ زیان نے فہد سے کالر جاڑے۔ اسد بولا، یار اب تو سب ایک ساتھ پتہ نہیں کہاں ملے، اپنی ڈپارٹمنٹ میں ڈنر ارینج کرتے ہیں، سب نے ہمیں والی تھی سوائے شافعہ کے۔ سوری میں نہیں آ سکوں گا، پیپر کی وجہ سے، ویسے ہی میں آفس کو ٹائم نہیں دے پایا تو میں تو آفس میں ہی ہوں گا۔ سب نے شافعہ کو منانا شروع کیا، یار شافعہ ماننا کہ تم بہت بڑے اور بزی آدمی ہو، لیکن پھر بھی ٹائم نکال کر آ جانا یار، پھر پتہ نہیں کون کہاں ہو اور کب ملے۔ شافعہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ انہی کی کلاس کی لڑکیاں بولی، شافعہ پلیز آ جانا، ہم سب آخری بار تمہارا گانا بھی سن لیں گے، پھر تو شافعہ وارثی نے بڑا بزنس مین بن جانا ہے، پھر تم ہمیں کہاں لفٹ کرواؤ گے؟ شافعہ ہنستے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سب سے ملتا رہوں گا، لیکن ڈنر پر میں نہیں۔ زیان فوراً شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا، تم لوگ فکر مت کرو، اسے تو میں کندھے پر اٹھا کر لاؤں گا، یہ بتاؤ ڈنر رکھے کب کا؟ کل کا رکھ لے، سب نے کل کے لیے ہمیں بالی۔ شافعہ نے زیان کو گھورتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو، آفس میں اتنا کام ہے۔ زیان اس کی بات کاٹ کر بولا، ہاں مجھے پتہ ہے آفس میں بہت کام ہے، تم بے فکر ہو، میں اب دل لگا کر کام کروں گا، مجھے پتہ ہے میرے بھائی نے سب اکیلے سنبھالا ہوا ہے، میں بس نام کا پارٹنر ہوں۔ شافعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم کام نہیں کرتے یا زیان اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور اگر میں زندگی بھر بھی تمہارے ساتھ کام کرے بغیر پارٹنر بنا رہوں تو تب بھی کچھ نہیں کہو گے۔ زیان شافعہ کے گلے لگا۔ شافعہ اپنی گرفت زیان کے گرد مضبوط کر کے بولا، ہاں میں کچھ نہیں بولوں گا، بس ہیڈ کوارٹر تک بات پہنچا دوں گا۔ زیان نے ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں مکہ مارا، دھمکیاں کم دیا کرو مجھے۔ شافعہ ہنسا، پھر زیان الگ ہوتے ہوئے شافعہ سے بولا، تمہیں کسی کو انوائٹ تو نہیں کرنا؟ ڈنر بعد سب اپنے فرینڈ کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے کس کو انوائٹ کرنا ہوگا؟ زیان منیہزی نظر سے مسکراتے ہوئے بولا، سوچ لو کہیں تاشفہ وغیرہ کو تو نہیں کرنا؟ شافعہ نے غصے سے دانت بھی سے۔ زیان فوراً بولا، اچھا بھائی مزاق کر رہا ہوں۔ پھر زیان کچھ سوچتے ہوئے بولا، تمہیں کسی کو انوائٹ نہیں کرنا لیکن مجھے کرنا ہے، چلو میرے ساتھ۔ زیان شافعہ کا ہاتھ کھینچ کر لے جانے لگا تو شافعہ بولا، کسے انوائٹ کرنا ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ زیان رکے بغیر بولا، آئے نور کو۔ شافعہ نے فوراً اپنا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں سے نکالا، آئے نور کو اسے کس خوشی میں انوائٹ کر رہے ہو؟ زیان کندھے اچکا کر بولا، ایسے یار دوست ہے۔ شافعہ چڑ کر بولا، تم تو ہر کسی کو دوست بنا لیتے ہو۔ زیان دانت نکال کر بولا، بس یار پرسنالٹی ہی ایسی ہے، ہر کوئی دوست بن جاتا ہے، لیکن وہ نور میری ابھی دوست نہیں ہے، لیکن بن جائے گی۔ سامنے والے گارڈن میں آئے نور منہا بینچ پر بیٹھی تھی۔ زیان ان کی طرف اشارہ کر کے بولا، چلو وہ دیکھو وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ شافعہ فوراً پیچھے ہوتے ہوئے بولا، میں نہیں جاؤں گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ زیان نے اسے حیرت سے دیکھا، یار تم دونوں کب تک ایک دوسرے سے اس طرح چڑھتے رہو گے؟
شافعہ کندھے اچکا کر بولا تو میں نے اس سے بات کر کے کون سے رشتہ داری بڑھانی ہے؟ زیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا، کیا پتہ بڑھانی پڑ جائے۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کہا، زیادہ بکواس مت کرو، جانا ہے تو جاؤ اور فوراً واپس آؤ۔ زیان ہنستے ہوئے نور کی طرف چلا گیا اور شافعہ پاس ہی بندی بینچ پر موبائل نکال کر بیٹھ گیا۔ زیان چلتا ہوا ان کی طرف جا رہا تھا۔ نور اور منہا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زیان نے دور سے ہی انہیں دیکھا، ہاتھ ہلایا، پھر ان کے قریب پہنچ کر بولا، کیا ہو رہا ہے؟ آئی نور نے کتاب کی طرف دیکھا، کہا، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تم کھیلو گے؟ زیان نے کہہ کر لگایا۔ نور کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو فٹ بال بھی کھیلنا آتا ہے؟ نور نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہاں نا، فٹ بال کھیلنا، فٹ بال سے منہ توڑنا سب آتا ہے۔ زیان نے منہ بناتے ہوئے کہا، جب بھی منہ کھولنا زہر اگلنا۔ آئی نور فہریہ انداز میں مسکرائی، تعریف کا بہت شکریہ۔ شافعہ دور بیٹھا تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ زیان آیا تو صرف نور کو انوائٹ کرنے تھا، لیکن کیونکہ منہا بھی بیٹھی تھی اس لیے اسے بھی بول دیا۔ آئی نور بویں اٹھاتے ہوئے بولی، کس کی شادی میں؟ اپنی شادی میں۔ کیا تم شادی کر رہے ہو؟ زیان نے دانت نکالے اور شرمانے والے انداز میں بولا، نہیں نہیں، میری شادی بھی کہاں، ابھی کہاں، ابھی اگر میں نے شادی کا نام لیا نا تو شافعہ نے مجھے زندہ گاڑ دینا ہے۔ شافعہ کا نام سن کر آئی نور کے تاثر بدلے، جنہیں زیان نے باہوں بھی نوٹ کیا تھا۔ اس کا تمہاری شادی سے کیا لینا دینا؟ زیان پیار بڑے لہجے میں بولا، بھائی ہے میرا، میری زندگی کے ہر فیصلے سے اس کا لینا دینا ہے۔ نور نے تجسس اور حیرت سے پوچھا، کیا تم دونوں سگے بھائی ہو؟ زیان مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، سگوں سے بڑھ کر ہے۔ نور نے کوفت سے آنکھیں گھمائی، کیا تم اپنا بھائی نامہ سنانے آئے ہو؟ زیان نے آنکھیں بڑی کی، عجیب لڑکی ہو، پہلے خود ہی پوچھا اور اب بول رہی ہو کہ بھائی نامہ سنانے آئے ہو کیا؟ منہا بات کے بیچ میں کود کر بولی، تم کس چیز کا انویٹیشن دینے آئے تھے؟ زیان کو یاد آیا، ارے ہاں، کل ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ڈنر رکھا ہے، میں تم لوگوں کو اس کے لیے انوائٹ کرنے آیا تھا۔ نور بویں اچکا کر بولے، ڈپارٹمنٹ تمہارا، ڈنر تمہارا، تو ہمیں کیوں انوائٹ کرنے آئے ہو؟ ارے بھائی، سب اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں گے، اس لیے میں نے تم لوگوں کو کر دیا۔ منہا خوش ہوتے ہوئے بولی، واو زیان، یو آر سو سویٹ۔ نور نے منہا کی بات کو نظر انداز کر کے زیان سے پوچھا، پہلے مجھے یہ بتاؤ، ہم تمہارے دوست کب بنے؟ زیان نے آنکھیں بڑے کر کے پوچھا، تو کیا تم اب تک مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی؟ میں نے تمہارا ایڈمیشن کروایا، کچھ دنوں پہلے تمہیں ایک ٹاپک بھی سمجھایا، اور کتنے دنوں سے تم نے مجھے کچھ نہیں کھلایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی تم پوچھ رہی ہو کہ ہم تمہارے دوست کب بنے؟ نور انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، اپنے ڈرامے مت کرو، تم ہمارے سینئر ہو، بس دوست نہیں۔ ہاں، وہ سینئر جسے ضرورت پڑنے پر یاد کیا جاتا ہے، زیان نے طنزیہ کہا۔ نور نے اسے گھورا۔ زیان اسے دیکھتا ہوا بولا، گھورو مت، یہ بتاؤ کل آ رہی ہو؟ منہا نے تو فوراً حامی والی، جبکہ نور نے نہ حامی بھری اور نہ انکار کیا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، دیکھوں گی اگر آ سکی تو۔ زیان نے کوفت سے آنکھیں گھمائی، یار یہ تمہارا اور شافعہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت ہٹلر تم دونوں بنے رہتے ہو، ہر جگہ آنے سے منع تم دونوں کر دیتے ہو۔ نور غصے سے کھڑی ہوئی، یہ تم میری ہر بات شافعہ سے کیوں ملا دیتے ہو؟ زیان دانت نکال کر بولا، کیونکہ تم دونوں ہٹلر ہو۔ نور نے غصے سے دانت پیسے۔ زیان نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، غصہ بھی جچتا ہے تم پر؟ نور نے غصے سے کیا کہا، زیان میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ 15-20 منٹ ہونے کو آئے تھے جب زیان وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو شافعہ کو بھی وہاں آنا پڑا۔ شافعہ نے گلاسز لگایا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زیان سے کہا، تم واپسی کا راستہ بھول گئے ہو کیا؟ شافعہ نے گلاسز اتارے، آنکھیں نور سے ملی تھی جو اس نے فوراً ہٹا لی۔ منہا فوراً آگے آتے ہوئے بولی، شافعہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں۔ شافعہ نے تکلفانہ انداز میں مسکرا کر کہا، شکریہ۔ زیان چلے، 1 منٹ رک جاؤ یار۔ آئی نور، تم بتاؤ کل آؤ گی یا نہیں؟ نور نے ایک نظر شافعہ پر ڈالی اور ہٹا لی، پھر کڑے تیور سے زیان سے بولی، کہا نا کہ کنفرم نہیں ہے۔ شافعہ نے زیان کو دیکھتے ہوئے کہا، جب وہ نہیں آنا چاہ رہی تو تم زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ زیان مصروف سے انداز میں بولا، کیونکہ اب ہم یونیورسٹی تو آئیں گے نہیں، اس لیے کل میں نور کو ایک سچ بتاؤں گا۔ نور نے اس سے حیرت سے دیکھا، کیسا سچ؟ وہ تو تم کل آؤ گے تب ہی پتہ چلے گا، اور آؤ گے نا تو ہمارے لیے گفٹ لے کر آنا۔ ہم یونیورسٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اس نے ایسے کہا تھا جیسے دنیا چھوڑ کے جا رہی ہو۔ نور کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ گفٹ اور ہمارے لیے لے کر آنا ہے کیا مطلب؟ زیان اپنی اور شافیہ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میرے اور شافیہ کے لیے۔ شافیہ نے حیرت سے زیان کو گھورا۔ زیان کو کیا بول رہا ہے یہ؟ نور نے پہلے زیان کو دیکھا اور پھر شافیہ کو، پھر زیان سے بولی تم نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تمہارے لیے گفٹ لانا سامنے میں آتا ہے؟ پھر شافیہ کو چبھتی ہوئی نظر سے دیکھا، بولے لیکن ان کے لیے کس خوشی میں لاؤں؟ شافیہ نور سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا کیونکہ وہ نور کو یہ بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ سے فاصلے پار ہو۔ شافیہ نور سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن نور کی بات اس کے دماغ پر جا کر لگی۔ ایکسکیوز می، کیا میں نے آپ کو کچھ کہا گفٹ کے بارے میں جو آپ نے اظہار طنز کیا؟ نور نے پرعزم لیکن ہلکے لہجے میں کہا، میں نے آپ پر طنز تو نہیں کیا۔ شافیہ نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ نور نے بھی بویں اچکا کر کہا، تو نہ کریں، کوئی آپ کے سر پر گن رکھ کر تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ شافیہ دانت پیس کر بولا، آپ ہر کسی سے اتنی ہی بدتمیزی سے پیش آتی ہیں یا مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے؟ نور حقارت سے بولی، آپ سے تو میں دشمنی کرنا بھی پسند نہ کروں۔ شافیہ کچھ لمحے خاموشی سے کھڑا رہا اور اسے گھورتا رہا۔ نور اس کے نظروں سے اضطراب کا شکار ہوئی تو فوراً منہا سے بولی، چلو منہا۔ نور آگے بڑھنے لگی تو شافیہ نے نظریں اس پر گاڑتے ہوئے کہا، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا کہ جب منہ کے بال گرو تو خود سے ہی نظریں نہ ملا پاؤ۔ نور نے شافیہ کی طرف دیکھ کر کہا، آپ فکر رہے، غرور ہوگا تو ٹوٹ جائے گا ورنہ گرنے سے پہلے ہی کو تھام لے گا۔ شافیہ نے گلاسز لگاتے ہوئے کہا، ہمیشہ کوئی اچھا تھامنے کے لیے میسر نہیں ہوتا، کبھی کبھی خود ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ شافیہ نور کے قریب آنے لگا۔ نور گھبرا گئی۔ شافیہ نے اسے نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شافیہ نور کے آگے آئے اور سامنے سے ایک بڑا سا پتھر ہٹایا۔ نور کیونکہ کتاب کھول کر چل رہی تھی اس لیے بے دہانی میں وہ گر جاتی۔ شافیہ نے اپنی گلاسز ناک کے نیچے کیا اور نور نے اس پر سے نظریں ہٹا لی کہ ابھی یہ چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا دیتا اور کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا تھامنے والا، دھیان خود ہی دینا پڑتا ہے۔ زیان نے نور کی شکل دیکھ اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شافیہ نے اپنی گلاسز اوپر کی اور زیان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ نور نے شافیہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ اکتاہٹ، بس ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ شافیہ کی باتوں اور آنکھوں دونوں میں الجھ گئی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور چلی گئی۔ زیان اور شافیہ گاڑی کی طرف آئے تو زیان ہنستا ہوا بولا، صحیح جواب دیا بھائی، شکل دیکھی تھی کیسے غصے سے دیکھ رہی تھی، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی۔ شافیہ عام سے تاثر سے بولا، چھوڑو اسے، اور یہ تم کیا کنفیش کرنے والے ہو؟ زیان گلا کھنگا کر بولا، یہ تو کل ہی بتاؤں گا تمہیں بھی۔ شافیہ نے کوئی دلچسپی نہیں دی، ٹھیک ہے نہیں بتاؤ۔ زیان پرجوش انداز میں بولا، ویسے یار مزہ آئے گا کل، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں، کتنے مزے کے کھانے ہوں گے زیان کے تو سوچ کا ہی منہ میں پانی آ رہا تھا۔ مزہ ہی آ جائے گا کل تو۔ شافیہ نے زیان کے سر پر چپل لگائی، کھانے کی دنیا سے باہر آگے ہو تو آفس میں بھی آ جایا کرو۔ زیان اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے جوشیلے انداز میں بولا، ہاں چلو، لیکن سنو، آفس سے کافی پہلے ایک بڑی سی دکان ہوتی ہے، وہاں کے سموسے بہت اچھے ہیں، وہ لے آنا۔ شافیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سیٹ سے ٹیک لگائی، زیان میں کچھ نہیں لاؤں گا۔ زیان اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، شرافت سے لے آنا، مجھے بہت کام ہے آفس میں۔ زیان نے گاڑی ریورس لی اور باہر کی طرف گاڑی لے گیا۔ شافیہ اوف کرتے ہوئے سیدھا ہوا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔